ایک گاؤں میں اسد اور بابر دو بھائی رہتے تھے۔ اسد نے اپنا آبائی حصہ بیچ کر بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ بابر کے حصے میں آبائی گھر آیا اور وہ اسی گھر میں رہ کر جوتے سلنے کا کام کرنے لگا تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اسد بیرون ملک جا کر کروڑ پتی بن گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا، بابر کا گھر بازار میں ہے، اگر وہ مل جائے تو وہاں فیکٹری لگ سکتی ہے۔ اسد نے فوراً شور مچا دیا کہ گھر میں اس کا بھی حصہ ہے۔ جب بابر نہیں مانا تو اسد نے جج کو پیسے دے کر گھر اس سے چھین لیا اور بابر کو اس کے بچوں سمیت گھر سے بے دخل کر کے وہاں فیکٹری لگا لی۔ اگلے دن جب اسد فیکٹری کا افتتاح کرنے آیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فیکٹری مکمل طور پر جل چکی تھی۔ اسد کا دوست جو اس کے ساتھ ہی تھا، 7 اپ کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، سوچ لے اسد، ایسا موقع بار بار نہیں آئے گا۔ اسد سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یار بات تو تیری ٹھیک ہے، ڈرائیورنگ مجھے بھی بہت اچھی آتی ہے اور یہاں کرائے کی ٹیکسی چلانے پر ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اگر امریکہ میں چانس لگ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن کم وقت اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اسد کے دوست نے ٹھنڈی بوتل پینے کے بعد کہا، ارے تیرے ابا کی دکان کس دن کام آئے گی، اسے بیچ دے۔ اسد نے کہا، بیچ تو دوں لیکن چھوٹا بھائی اس دکان سے اپنے حصے کا تقاضا کرے گا۔ اسد کا دوست کہنے لگا، دیکھ میری بات سن، اس دکان کی قیمت اچھی خاصی ہے کیونکہ وہ مین بازار میں ہے اور مکان کی قیمت بہت کم ہے۔ ایسا کر، مکان بابر کے نام کر دے اور دکان تو اپنے نام کروا لے۔ ویسے بھی تیرا بھائی سیدھا سادہ سا ہے، تیری بات مان لے گا، لیکن دیکھ یہ چانس تجھے بار بار نہیں ملے گا۔ اسد سوچ میں پڑ گیا۔ جب اسد گھر پہنچا تو اس کی بیوی کی شکایات شروع ہو گئیں۔ وہ کہنے لگی، روز ٹیکسی چلاتے ہو اور میرے ہاتھ میں 200 روپے رکھتے ہو، جانتے ہو مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، 200 روپے میں کیا گزارا کر سکتی ہوں۔ اسد نے جب 200 روپے اپنی بیوی کے ہاتھ میں خرچنے کے طور پر رکھے تو وہ آج پھر سے جھگڑنے لگی۔ اسد نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں، صبح 10 بجے ٹیکسی چلانا شروع کرتا ہوں اور رات کے 12 بجے واپس لوٹتا ہوں، پھر 500 روپے مجھے مالک کو دینے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ پٹرول کا خرچہ، گاڑی کا خرچہ بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ بس یہ 200-300 ہی روز کا کما سکتا ہوں۔ پیسے درخت پر تو نہیں لگتے کہ توڑوں گا اور لا کر تیرے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ تم ہر روز میرے ساتھ ایک ہی بحث مت کیا کرو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، تم سے اچھا تو تمہارا بھائی بابر ہے جو موچی کا کام کرتا ہے لیکن پھر بھی دن میں اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے۔ اسد کہنے لگا، وہ ابا کی دکان پر بیٹھتا ہے، وہ مین مارکیٹ میں ہے، جانتی ہو آج کے حساب سے اس کی قیمت کتنی ہے؟ اسد ابھی وہاں کے اسٹیٹ ایجنسی والوں سے اپنی دکان کی قیمت پوچھ کر آیا تھا۔ اس کے دماغ پر بس وہی سوار تھا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کتنی ہے؟ اسد کہنے لگا، 75 لاکھ ہے۔ یہ سن کر تو اسد کی بیوی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، 75 لاکھ؟ اتنے پیسے؟ تو وہ دکان رکھی کیوں ہے؟ ارے بیچو اس کو، تم دونوں بھائی کوئی کاروبار کر لو۔ اسد کہنے لگا، بابر کو چھوڑو، ارے تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں اس کو بیچ کر کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اسد نے ساری بات اپنی بیوی کے گوش گزار کر دی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا بھائی بھلا کیوں تمہیں ساری دکان دے گا؟ اسد کہنے لگا، اس لیے کہ میں اسے یہ چھوٹا سا گھر دے دوں گا، اس کی قیمت 15 سے 20 لاکھ ہوگی، میں اسے بے وقوف بنا کر یہ گھر اس کے نام کر دوں گا اور دکان اپنے نام کروا لوں گا۔ بس جیسی دکان میرے نام ہوئی میں اسے بیچ کر امریکہ چلا جاؤں گا، وہاں جا کر گاڑی چلاؤں گا اور تمہیں ڈالر میں پیسے بھیجوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، اگر گھر اس کے نام کر دیں گے تو وہ ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ اسد کہنے لگا، تم اپنے میکی چلی جانا، جب میں پیسے بھیجوں گا تو کرائے کا گھر لے لینا، بلکہ پھر تمہیں اتنے پیسے بھیجوں گا کہ تم اپنا گھر بھی بنا سکتی ہو۔ اسد کی بیوی پہلی لالچی عورت تھی، فوراً سے مان گئی۔ اب اسد یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بابر کو کیسے بے وقوف بنائے۔ جس دکان کو بیچنے کی بات اسد کر رہا تھا اس پر بابر موچی کا کام کرتا تھا اور وہاں پر اس کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ اس کے والد کا بھی موچی کا کام تھا۔ چھوٹی سی دکان تھی لیکن مین بازار میں تھی، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ رات کو جب بابر تھکا ہارا گھر پہنچا، کھانا کھانے لگا تھا کہ اسد نے اسے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد وہ صحن میں بیٹھے کیونکہ اسد نے اس سے بات کرنی ہے۔ بابر نے کھانا کھایا اور صحن میں بیٹھ گیا۔ تھکا ہارا آیا تھا اور آنکھیں نیند سے بھی چور ہو رہی تھیں، لیکن بھائی کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ بات اسد نے شروع کی، کہنے لگا کہ ابا کی دکان پر تم بیٹھ کر کام کر رہے ہو،
لیکن یہ دکان ہم دونوں کی ملکیت ہے اور گھر بھی ہم دونوں کی ملکیت ہے۔ گھر میں تو پھر ہم دونوں کی رہائش ہے، لیکن دکان سے صرف تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ بابر کہنے لگا کہ آپ چاہیں تو اس دکان کا آدھا کرایہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اسد کہنے لگا نہیں، مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس دکان کو فروخت کر دوں۔ یہ سننا تھا کہ بابر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ یہاں میرے بہت سے پرانے گاہک لگے ہوئے ہیں جو میرے پاس ہی آتے ہیں، اگر آپ دکان بیچ دیں گے تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اسد کہنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں، میں ابھی تنگی کی زندگی کاٹ کر تنگ آ گیا ہوں، کرائے کی ٹیکسی چلاتا ہوں، دن بھر محنت کرنے کے بعد صرف 200-300 ہی آتے ہیں، جس سے نہ تو میرا گزارا ہے اور نہ ہی میری بیوی بچوں کا۔ کچھ دیر تو بابر سوچتا رہا، پھر ٹنڈی آہ بھر کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اسد کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور بھی آئیڈیا ہے، اگر تم وہ کر لو تو تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ بابر بہت سیدھا سادہ سا شخص تھا۔ اسد کہنے لگا کہ جتنی قیمت کی دکان ہے اتنی قیمت کا یہ گھر بھی ہے، ایسا کرو یہ گھر تم لے لو، کیونکہ اگر میں نے گھر بیچا تو تمہارے بچے بے گھر ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ بھائی اور اس کی بیوی بچوں کو بے گھر کروں، اس لیے دکان تم مکمل طور پر میری ملکیت میں دے دو اور گھر تم لے سکتے ہو۔ بابر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسد کی بات ماننے پر تیار ہو کر اس نے اپنے والد کی دکان اور اپنی ملکیت بھی اسد کے نام کر دی تھی۔ لیکن اسد نے گھر کو مکمل طور پر بابر کے نام نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا یہ دکان تو مجھے بیچنی ہی ہے، اس لیے اسے اپنی ملکیت میں بنانا بہت ضروری تھا، لیکن گھر پر تم رہ رہے ہو، میں تمہیں یہ مکان مکمل طور پر تمہاری ملکیت میں کر دوں گا، لیکن ابھی مجھے امریکہ جا کر ٹیکسی چلا کر پیسے کمانے ہیں۔ یہ سن کر بابر کہنے لگا آپ اتنی دور کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ ایک ٹیکسی خرید سکتے ہیں اور اس پر آپ کے پیسے بھی بچیں گے۔ لیکن اسد پر تو امریکہ جانے کا بھوت سوار تھا۔ کہنے لگا کہ میں امریکہ ضرور جاؤں گا، کیونکہ مجھے بہت سارا پیسہ کمانا ہے اور اس کے لیے مجھے ٹکٹ اور ویزے کے ساتھ ساتھ پیسہ شو بھی کروانا ہے۔ بابر ان طریقوں سے ناواقف تھا، لیکن بھائی سے کہنے لگا کہ میں تو یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں رہ کر یہ کام کریں۔ لیکن اسد نہیں مانا اور اپنی بیوی کو اس کے میکے بیچ کر خود بیرون ملک چلا گیا۔ بیرون ملک جا کر اسے شروع میں نوکری ہی نہیں ملی تھی، بہت پریشان تھا۔ بڑی مشکل سے ایک جگہ ڈرائیور کی نوکری ملی، وہ ڈرائیونگ کرنے لگا، لیکن اسے اتنے پیسے نہیں مل رہے تھے جتنی توقع وہ پاکستان سے لے کر جہاں آیا تھا۔ بہرحال وہ جو بھی کماتا اپنے گھر بیچ دیتا، اور اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ مہینے کے 70 سے 80 ہزار مجھے آنے لگے ہیں تو اس کی فضول خرچیاں شروع ہو چکی تھیں۔ رہتی میکے میں تھی، یہاں پر اس کے بھائی اور والدہ بڑی تنگ زندگی گزار رہے تھے۔ اسد کی بیوی بھی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے میکے جا کر رہنے لگی۔ بھائی اور والدہ نے اس لیے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ اسد کی ساری باتیں بتا چکی تھی اور انہیں بھی پیسے آنے کی امید لگ چکی تھی۔ لیکن 2 مہینے تو اسد نے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا۔ یہ دیکھ کر اسد کی بیوی بہت پریشان ہو گئی، لیکن تیسری مہینے اس نے اچھی خاصی رقم بھیجی تھی۔ سب سے پہلے فریج اور اے سی لگوایا گیا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، اس لیے اے سی لگتی ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے اسد اسے پیسے بھیجتا اس کی عیاشیاں بڑھنے لگی تھیں۔ وہ نہ تو گھر کے خرچے کے لیے پیسے دیتی تھی اور نہ ہی اپنے بھائی کی کوئی مدد کرتی تھی، بلکہ سارا پیسہ یا تو شاپنگ میں اڑا دیتی یا پھر اپنی اور اپنے بچوں کی سہولت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتی تھی۔ کبھی برانڈڈ کپڑے لے آتی، وہ تو سمجھتی تھی کہ شاید اس کی کوئی لاٹری لگ گئی ہے، اب وہ ساری زندگی پیسہ اڑاتی رہے گی اور اسد اسے کما کر بیچتا رہے گا۔ اسد نے ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا تھا جہاں پر وہ رہتا تھا۔ وہاں بہت سے پاکستانی اور بھی لڑکے رہتے تھے، سب مل کر رہتے تھے، اس لیے گزر بسر ہو رہا تھا۔ کھانا بھی وہ لوگ خود ہی بنا لیتے تھے، جیسا بھی بنتا تھا سب کھا کر خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ اسد کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجے تاکہ اس کی بیوی ان پیسوں سے کوئی جگہ خرید کر ایک گھر تعمیر کر لے یا پھر اس کے پیسوں کو سیو کرتی جائے۔ لیکن اسد کی بیوی عیاشیوں میں پڑ چکی تھی، کبھی پیزے منگا کر کھاتی تو کبھی برگر۔ وہ سمجھتی تھی اسد ساری زندگی یوں ہی کما کر اسے پیسہ بھیجتا رہے گا۔ اسد جب بھی اپنی بیوی کو فون کرتا تو وہ تنگی کا رونے لگتی، کہتی کہ تم ایک نوکری اور کر لو، ویسے بھی تم جس جگہ پر ڈرائیونگ کرتے ہو وہاں پر 6 بجے کے بعد تمہاری چھٹی ہو جاتی ہے، تم گھر میں بیٹھنے کے بجائے اپنا وقت ضائع کیے بغیر کوئی اور نوکری کر لو۔ اسد کو لگا کہ اس کی بیوی اسے بالکل ٹھیک مشورہ دے رہی ہے۔ وہ جیسی 6 بجے گھر واپس آتا، کھانا کھا کر پھر کہیں اور ڈیوٹی پر چلا جاتا جہاں وہ دوسری نوکری کرنے لگ جاتا تھا۔
اس مالک کی بڑی بیٹی بڑی خودغرض قسم کی تھی، اسد کو بالکل اپنا خرید کردہ غلام سمجھتی تھی، اس سے یوں بات کرتی اس نے نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی ان کے آگے بیچ دی ہو۔ ہر وقت وہ کہتی کہ تم لوگ پیسہ کمانے کے لیے امریکہ آتے ہو اور پیسے کی لالچ میں کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کبھی وہ اسد سے کہتی کہ میرے جوتے صاف کرو، اور کبھی بلا وجہ کی شاپنگ کرنے کے لیے اسے سامان پکڑاتی رہتی۔ کئی میل وہ پیدل چل لیتی تھی اور اس کے ساتھ اسد کو بھی چلنا پڑتا تھا، لیکن ایک بار تو اس لڑکی نے عادی کر دی۔ جیسی شاپنگ کر کے مال سے باہر آئی، اسد سے کہنے لگی کہ سارا سامان گاڑی میں ڈال دو۔ اس نے سارا سامان گاڑی میں ڈال دیا، پھر اس سے کہنے لگی کہ گاڑی میں چلاؤں گی، تو میری گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے گھر آؤ گے۔ یہ سن کر اسد نے حیرت کا اظہار کیا تھا، کہنے لگا بی بی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی جیسا کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرو، میرے جوتے صاف کرو۔ اسد کو یہ کام نہایت برا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محنت ضرور کرتا ہوں لیکن کسی کے جوتے صاف نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اپنے جوتے صاف کرنے کے بعد میں تمہیں الگ سے $20,000 دوں گی۔ کہ اسد کا لالچ جاگ گیا اور اس نے اس کے جوتے صاف کر دیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تم پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اسد نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، اسے نہ جانے کون کون سی بیماریاں لگ چکی ہیں، اس لیے میرا پیسہ دیں، میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اسد نے اپنی مجبوریوں کو رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی۔ اسد دو ڈیوٹیاں کرنے لگ گیا تھا اور اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ اکثر وہ نیند میں چور آنکھوں سے گاڑی چلا رہا ہوتا تھا، لیکن ایک بار تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بار وہ رات کے وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا، گاڑی میں وہ لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی اسد کو بے تحاشا تنگ کرتی تھی، اس سے جلد کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ دکانیں گھوم گھوم کر تھک گیا تھا، اس لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے جلتا ہوا سگریٹ پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ آہستہ آہستہ وہ سگریٹ سلگنے لگا۔ اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گاڑی میں رکھا سگریٹ آہستہ آہستہ سے گاڑی کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسی گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی گئی، لیکن اس وقت تک آگ بھڑکنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بری طرح سے گھبرا گئی۔ اسد نے اپنی جان پر کھیل کر اس لڑکی کو بچایا۔ اب وہ لڑکی اسے اچھی تنخواہ دینے لگی تھی۔ جو بھی پیسہ ہوتا اسد ان پیسوں کو اپنی بیوی کو بیچ دیتا، لیکن اس کی بیوی تو یوں تھی کہ جیسے فرعون بن گئی ہو۔ اپنی دیورانی اور دیور کو بہت ساری باتیں سناتی، بس دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹا رہی تھی، جیسا کہ ہمیشہ اس کا شوہر یوں ہی کماتا رہے گا اور وہ کھاتی رہے گی۔ 5 سال گزر چکے تھے، بیوی نے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا، البتہ اسے عیاشیوں کی عادت پڑ چکی تھی، اس کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ دوسری طرف بابر نے اسی گھر کے باہر اپنی موچی کی دکان کھول لی تھی۔ پہلے تو اس نے کافی تنگی سے وقت گزارا، کیونکہ اس کے سارے گاہک ٹوٹ چکے تھے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ بیوی بچوں کو بھی بہت مشکل برداشت کرنا پڑی، لیکن برے وقت میں بھی اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ بچوں کو پیٹ بھر کر روٹی اور چٹنی کھلانے کے بعد وہ بابر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اصل میں بابر اس وقت اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ برسوں سے باپ اور اس کی کمائی گئی محنت پر اسد پانی پھیر کر جا چکا تھا۔ بعد میں اسے لوگوں نے بتایا کہ دکان کی قیمت بہت زیادہ تھی اور اسد نے جو گھر اسے دیا تھا وہ اس وقت کم مالیت کا تھا، لیکن بابر نے اپنی زبان سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس کی بیوی نماز کی پابند تھی، اسے تسلی دینے لگی کہ تم پریشان مت ہو، مشکل وقت اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر ڈالتا ہے اور اسے ہٹاتا بھی خود ہے، تمہارے دن پھر جائیں گے۔ بابر کہتا برسوں سے کمائی ہوئی محنت پر میرے بھائی نے پانی پھیر دیا، میں تو دوبارہ سے زیرو پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، پھر سے محنت کروں گا، پھر کسی مقام پر جا کر پہنچوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی تم اکیلے نہیں ہو، نہ ہی خود کو اکیلا سمجھو، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ دوں گی۔ بابر کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بیوی نے بابر کو تسلی دی۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ پہل پہل تو بابر دوسروں کی جوتیاں ہی مرمت کرتا تھا، لیکن ایک بار اس کی بیوی نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر بابر کے ہاتھ میں رکھ دی، جو اس کی بیوی کا کل اثاثہ تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر بابر نے اپنی بیوی کو حیرت سے دیکھا، کہنے لگا یہ تو وہ ہے جو میں نے تمہیں منہ دکھائی کی طور پر دی تھی، اور کہا کہ حالات کیسے بھی ہوں تم اسے اتار کر بیچو گی نہیں۔ وہ کہنے لگی بابر یہ وقت جذباتی باتوں کا نہیں، تم اسے بیچ دو اور نئے جوتے بنا کر دکانداروں کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں نئے جوتوں کا آرڈر ملنا شروع ہو جائے، پھر تم مجھے یہ انگوٹھی پھر سے بنا دینا۔ بابر کا دل بوجھ گیا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پر ایسے حالات بھی آئیں گے
کہ بیوی کو پہنائی گئی سونے کی انگوٹھی بھی اسے بیچنا پڑے گی۔ بہرحال اس نے وہ انگوٹھی بیچ کر چند جوتیاں خود بنائیں۔ جب وہ جوتے اس نے مارکیٹ میں دکھائے تو دکاندار نے فوراً سے وہ جوتے خرید لیے، کیونکہ وہ کافی مضبوطی اور خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ وہ جوتے دکاندار کے فوراً بک گئے۔ وہ دکاندار بہت خوش تھا کیونکہ اس نے مہنگے داموں بیچے تھے۔ اس کے بعد جب دوبارہ بابر اس کے پاس جوتے لے کر گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں جوتوں کا آرڈر دیتا ہوں، تم مجھے وہ سب بنا کر دو۔ بابر کہنے لگا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں۔ اس شخص نے اسے ایڈوانس پیسے دیے۔ بابر نے بڑی محنت کے ساتھ اسے 100 جوتے بنا کر دیے۔ دکاندار نے جیسے ہی جوتے دکان پر لگائے، عورتوں کو وہ جوتے پسند آنے لگے۔ 3 دنوں میں اس کی ساری جوتیاں بک گئیں، کیونکہ بابر نہایت محنت سے اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا۔ پھر تو وہ دکاندار اس سے مہینے کے کافی جوتے بنوانے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے دن پھرنے لگے تھے۔ اب تو اس کی بیوی بھی فارغ ہوتی تو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر جوتے بنانے میں اس کی مدد کرنے لگتی۔ بابر نے بھی دن رات نہیں دیکھا۔ دن رات دیر تک وہ کام کرتا رہتا اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی اس کی مدد کرتی رہتی۔ دونوں میاں بیوی نے انتھک محنت کی تھی۔ اس کے بعد یہ دن دیکھنے کو ملا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی مرمت کروائی اور اوپر کے پورشن میں 2 کمرے بنا لیے، جہاں اس نے 2 ملازم رکھے تھے جن سے وہ جوتے بنوانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابر کے کام کو 4 چاند لگنے لگے۔ اب تو مارکیٹ کے بہت سے دکاندار اس سے جوتے بنوانے لگے تھے۔ برسوں کی کمائی محنت دوبارہ سے رنگ لے آئی تھی۔ دوسری جانب بابر کا علاقہ اب مہنگا ہونے لگا تھا۔ چھوٹے چھوٹے پسماندہ گھر لوگ بیچ کر جا چکے تھے، ان کی جگہ بڑے بڑے اور شاندار گھر بن گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ علاقہ کافی مہنگا ہو چکا تھا۔ اسد جب 5 سال کے اندر محنت کرنے کے بعد پاکستان لوٹا تو اس کی بیوی کے وہی رونے تھے کہ تم نے مجھے بھیجا ہی کیا ہے جو میں سنبھال کر رکھتی۔ اسد کہنے لگا کہ میں نے وہاں پر دن رات اتنی محنت کی کہ تمہیں 1 لاکھ روپے مہینے کا بھیجتا رہا اور تم کہتی ہو کہ میں نے تمہیں کچھ بھی بھیجا نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم دیکھ رہے ہو مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ لاکھوں نہیں مجھے کروڑوں بھیجے تھے، لاکھوں روپے کا پتہ چلتا ہی کہاں ہے کہ کہاں گئے ہیں۔ اسد کہنے لگا کہ تم نے سارے کے سارے پیسے خرچ کر دیے ہیں، مجھے لگا کہ تم میرے پیسے سنبھال کر رکھو گی، جب میں یہاں آؤں گا تو اپنا گھر خریدوں گا، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ اب میں تمہارے میکے میں نہیں رہ سکتا اور میں نے اپنے پاس کوئی بھی سیونگ نہیں کی، جو کماتا تھا تمہیں بیچ دیتا۔ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں، خالی ہاتھ ہو کر رہ گیا ہوں۔ اسد کی بیوی کہنے لگی کیسے خالی ہاتھ ہو گئے ہو، بابر کا گھر اس کے اکیلے کا تھوڑا ہی ہے، ہمارا بھی اس پر پورا حق ہے۔ یہ سن کر اسد اپنی بیوی کی شکل دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ دکان میں نے لے لی تھی اور گھر میں نے بابر کو دے دیا تھا، اب میں اس سے کیسے گھر مانگ سکتا ہوں۔ اسد کی بیوی کہنے لگی تم نے کون سا گھر اس کے نام لگا دیا تھا، اب بھی وہ تم دونوں کا نام ہے، اپنے بھائی سے اپنا حصہ لو۔ ویسے بھی ان 5 سالوں میں اس محلے کا تو نقشہ ہی بدل کر رہ گیا ہے، سارے چھوٹے اور پسماندہ گھر بک کر بڑے گھر بن گئے ہیں۔ بابر نے بھی اپنا گھر 2 منزلہ بنا لیا ہے، لاکھوں کو مارا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم اپنا گھر مانگو۔ اسد نے ایسا ہی کیا، وہ بابر سے ملنے گیا تو بابر نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ بابر کے گھر کو دیکھ کر تو اسد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، ہر سہولت موجود تھی۔ کہنے لگا کہ تمہارے تو ٹھاٹ دیکھے نہیں جاتے، تم میرے پیسے پر عیش کر رہے ہو۔ یہ سن کر اسد نے حیرت سے بھائی کی طرف دیکھا، کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اسد کہنے لگا کہ اس گھر پر میرا بھی حصہ ہے، میں 5 سال بعد بھی ملک سے باہر دھکے کھانے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ گیا ہوں، مجھے اس گھر میں اپنا حصہ چاہیے۔ یہ سن کر بابر کہنے لگا کہ دکان تم نے لے لی تھی اور یہ گھر مجھے دیا تھا، تم کہتے ہو جب کہو گے تو تمہارے نام لگا دوں گا، لیکن اسد اس بات سے مکر گیا۔ کہنے لگا میں ایسا کیوں کرنے لگا ہوں، مجھے ہر حال میں اپنا گھر اپنا ایسا چاہیے، اگر تم نے مجھے شرافت سے گھر بیچ کر میرے پیسے نہیں دیے تو میں عدالت سے مدد مانگوں گا۔ مجبوراً بابر کو وہ گھر بیچنا پڑا، لیکن اب اسے فکر نہیں تھی کیونکہ وہ موچی کا کام نہیں کرتا تھا بلکہ جوتے بنا کر مارکیٹ میں بیچتا تھا۔ اسد نے انہی پیسوں سے فیکٹری بنا لی، لیکن جیسے ہی وہ فیکٹری کا افتتاح کرنے لگا، فیکٹری کے اندر پڑے سلنڈر ایک دم پھٹ گئے اور پوری فیکٹری جل گئی۔ یہ دیکھ کر اسد کا یہ حال تھا کہ جیسے پاگل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ادھار پیسے لے کر فیکٹری بنوائی تھی کہ جب فیکٹری میں کام چلے گا تو پیسے واپس کر دے گا۔ اسد کا پھر سے دیوالیہ نکل گیا تھا، اس کی بیوی پھر سے چھوٹے سے کمرے کے مکان میں آ گئی تھی، ابھی بھی اس کی
شکوہ شکایت جاری تھی۔ اب اسد کہنے لگا کہ شکر گزار بیوی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بابر کی بیوی نے ہر حال میں اس کا ساتھ دیا تھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور دیکھو اللہ نے اسے ایسا نوازا کہ وہ پھر سے اپنا گھر بنا چکا ہے۔ لیکن تم نے نہ پیسہ سنبھالا اور نہ ہی اللہ کا شکر ادا کیا، تم یوں ہی کنگالی بیٹھی رہو گی۔ اس کی بیوی کہنے لگی مجھ سے اب یہ تنگیاں برداشت نہیں ہوتی، مجھے تو عیاشیوں کی عادت پڑ چکی ہے، ایسا کرو تم دوبارہ سے امریکہ چلے جاؤ۔ اسد کہنے لگا میرے پاس ایسا کچھ نہیں بچا جسے بیچ کر میں امریکہ چلا جاؤں، یہی رہوں گا اور تنگیاں برداشت کروں گا، اور اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اسد کی بیوی رونے لگی۔ آج بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی وہ گزارا کر رہی تھی اور زبان پر وہی شکوی شکایت تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کے دن اللہ تعالیٰ ہمیشہ پھیر دیتا ہے، جیسا کہ بابر کے پھیر گئے تھے۔